سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
گزشتہ پورے مہینے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات و حالات قرآن و سنت کی روشنی میں ذکر کرتا رہا۔ یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ جماعت ہے جن کا ذکر خیر عرش پہ ہوا، آسمانوں میں ہوا۔ خداوند عالم نے اپنی زبان مبارک سے اپنے کلام پاک میں جا بجا ان کا ذکر خیر فرمایا۔ اللہ پاک کو اس جماعت سے اتنا پیار ہے، توریت میں ان کا ذکر تھا، انجیل میں تھا، زبور میں تھا، اور ساری باتوں کو رہنے دیجیے۔ اتنی بات ان کے لیے کوئی کم یا تھوڑی ہے تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے ہر مشکل میں کام آنے والے، ان کا مقام اتنا اونچا، اذان بلال دے اور نماز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے۔ پھر انہوں نے کمال کر دیا، اشاروں پہ جان دے دی۔ بدقسمت لوگوں، سارا قرآن چھوڑ کر ہم اپنی مرضی پہ چلتے ہیں، نبی کا فرمان چھوڑا، اللہ کا قرآن چھوڑا، دین و ایمان کو ٹھکرایا، دولت مند ہونے کا ہر وقت خواب دیکھا۔ مال چاہیے، سور کھانے سے ملے، حرام کھانے سے ملے، خنزیر کھانے سے ملے، مال چاہیے۔ اور وہ ایسے لوگ تھے، اندازہ لگاؤ جنگ کے موقع پر، اور اتنا دکھوں بھرا جنگ تو چاروں طرف سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو کافروں نے گھیرے میں لے لیا۔ یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر آ گئے، سارا ہی عرب آ گیا۔ ان کی حالت کوئی اور ذکر کرتا تو اور بات تھی۔ خدا کی قسم، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ اتنے تنگ ہوئے کہ ان کے پاس کھانا تو کیا، وردی تو کیا، اسلحہ ریشن تو کیا، پانی کی بوند بھی نہ تھی۔ ایسے وقت میں بھی دین و ایمان کا دامن نہ چھوڑا۔ اتنی تنگی کی حالت ہوئی کہ پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر دھڑام دھڑام گر رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں موجود ہیں۔ تم ہوتے تو اسی وقت وہاں پر جہنمی ہم لوگ بن جاتے، میں ہوتا سارے جہنمی بن جاتے۔ کیوں؟ آج زبان کھلی ہے، واہ جی واہ، انتظام نہیں کیا، یوں خام خلا کے مروا دیا۔ پہلے سوچنا چاہیے تھا، پہلے یہ کرنا چاہیے تھا، اپن نبی پہ بھی 100 اعتراض کر دیتے۔ یہ شہید تو ہو گئے، بھوکے پیاسے مر تو گئے، فرمائی کا لال کو ثابت نہیں کر سکتا، کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ بھی کیا۔ ان کی حالت کا قرآن گواہ، فرمایا اذ جاءوکم من فوقکم، اذ جاءوکم من فوقکم من اسفل منکم واذ زاغت الابصار۔
اللہ کا قرآن گواہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا تمہارے سانس حلق میں اٹک گئے، اتنی تنگی، اتنی پریشانی، اتنی بھوک، اتنی پیاس، اتنی شدت کی گرمی، پانی تمہارے پاس نہ تھا، درختوں کے پتے بھی تمہارے پاس نہ تھے، اور بلغت القلوب الحناجر، تمہارے سانس حلق میں اٹکتے رہ گئے تھے، لیکن میں خدا گواہ ہوں ایسے وقت میں بھی گلا نہ کیا، میں خدا کا شکوہ نہ کیا، نبی کا گلا نہ کیا، نبی پہ اعتراض نہ کیا، نبی پہ زبان نہ چلائی، تم نے اس وقت بھی یوں ہی کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، اس وقت میں تمہاری زبانوں سے یہی بات نکلی، خدا سچا، نبی سچا، قرآن سچا۔ گرام گرام سے گر رہے ہیں، گرمی ہے، چاروں طرف سے تلواریں چل رہی ہے، خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، پاس پانی نہیں، اسلحہ نہیں، کپڑا نہیں، راشن نہیں، اتنے پیر گرم ہو گئے پتھروں پہ، صحابہ کرام بیٹھ کر اپنے پیروں کے نیچے ہاتھ پھیر رہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ بعض شہید ہو گئے اور بعض تیار کھڑے تھے شہادت کے لیے، کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، مال قربان، اولاد قربان، جان قربان، سب چیز ان پر قربان کر کے رکھ دی، اور دم نکل رہا اور منہ سے نکل رہا صدق اللہ ورسولہ، ہمارا خدا سچا، ہمارا نبی سچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ مر رہے ہیں، کلمہ نصیب نہیں، دم نکل رہا ہے، کنجریوں کے گانوں کی آواز آ رہی ہے، گھر گھر میں VCR آ گیا، ٹیلی ویژن آ گیا، بیڑا غرق ہو گیا مسلمانوں کا۔ تم سمجھتے ہو فرق کوئی نہیں آیا، یہ تو پتا تجھے موت کے وقت چلے گا، فرق آیا یا نہیں آیا؟ ہم کو مولوی بڑا پھرتا ہے، حاجی بڑا پھرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، بچے چلا رہے ہیں، مجھے کیا؟ جناب محمد عربی سبقہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان مبارک میں کہیں دور سے بنسری کی آواز آئی، گانے بجانے کی آواز آئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا بری بات ہے، گناہ کما رہے ہیں، اپنی پیاری پیاری دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، کانا مولوی دیے دیے چل رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب اس میں تو کوئی حرج نہیں تھا کہ یوں انگلیاں باہر کو نکال کر دیکھ لیتے آواز آ رہی ہے کہ نہیں۔ 3 مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے انس کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ وہ پلیس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ وہ بدبخت آواز اب بھی آ رہی ہے؟
جناب انس رضی اللہ تعالیٰ نے بتاتے رہے آ رہی ہے، آپ نے کانوں سے انگلیاں نہ نکالی. جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کر دیا اب آواز نہیں آتی، دونوں انگلیاں نکال لی. اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا او انس، قیامت بالکل قریب ہوگی، علامات قیامت ہوگی، بالکل قیامت نزدیک آئے گی. میری امت اس گانے بجانے بدماشی کی وجہ سے بیڑا غرق کر لے گی، برباد ہو جائیں گے، مرتے وقت شکلیں بدلیں گی، کلمہ نصیب نہیں ہوگا. معصوم بچوں کو بدماش بنانے کے لیے گھر گھر میں ویڈیو کیسٹ، گھر گھر میں ٹیلی ویژن لوگوں نے لگا رکھے. یہ نسل تیری خبر پہ قرآن پڑھے گی، یہ نسل تیری خبر پہ کھڑی ہو کر کے دعا مانگے گی. بلندی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سرد ہو جا، اسی کا کران بن سر پہ چوٹی رکھو. فرق کیا ہے؟ مسلمان بنا پھرتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، جھوٹ بھی، بےمانی بھی، بدماشی بھی، بے حیائی بھی، عورت مرد مل کر بدماش بن گئے. اور اب آ کر کے تو زیادہ ہی زور پکڑ گئی بدماشی. ہم نے پہلے سالوں میں بھی دیکھا تھا، پر ہماری تو کوئی مانتا نہیں نا. تم تو کہتے مولوی کا کام نکاح پڑھانا، جنازہ پڑھانا، سیاست کا کام دنیا دار لوگوں کا، لے لو مزہ. تو کیا سمجھتا ہے تیری دھی پاک دامن ہے، میری دھی پاک دامن ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے میری تیری بہن کی عزت محفوظ ہے؟ صبح نہ دھو کے بال با کے نکلتے ہیں گھر سے، بڑا آبرو والا نکل رہا ہے. مجھے کیا معلوم ہے اگر تھوڑا سا راز کھل گیا تیرے جیسے کیوں نہ کوئی. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اگر مرتے وقت کسی کی شکل بدل جائے، چہرہ بدل جائے، چرچا نہ کرو، لوگوں میں اعلان نہ کرو، اس کی ذلت نہ کرو. اگر گانے بجانے والے کنجر لوگ، کنجروں کے ساتھیوں کی شکل بدل جائے، قبر میں رکھنے سے پہلے اعلان کر کے چہرہ سب کو دکھاؤ تاکہ پتہ چلے. بدماشوں کا یہ حال ہوتا ہے. ہندو بھی عزت والے ہوتے تھے، اور مسلمان اتنا بےغیرت ہے کہ وہ دندنا رہے ہیں. پیسے کمانے کے لیے محلے میں لا کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر کے سب کو بدماشی سکھا رہے ہو. اچھا ہے سکھاؤ تاکہ تیری قبر میں تیری اولاد ٹھوکے، تیرے جنازے میں تیری اولاد ٹھوکے. سہارا لگا رکھا ہے مولوی 4 قرآن پڑھ دیں گے جنت میں جا کے گروں گا. مولوی تیرے بولے تھوڑے ہی ہیں، مولوی میں تو تیرے زمانے کے ہی ہیں. اگر تمہیں دولت چاہیے تو مولوی کو نہیں چاہیے. ہم تم سے زیادہ 2 قدم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارا. اس لیے خداوند کریم نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے ہیں او ایمان والے، او یقین والے، او کلمہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، میرے بیت اللہ کی زیارت کرنے والے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرنے والوں، میرے نبی کے مدینے کی زیارت کرنے والوں، میرے حرم کی زیارت کرنے والوں، اتقوا اللہ. یہ زیارتیں تمہیں کام نہ آئیں گی جب تک اللہ سے نہ ڈرو گے.
بنے گی. ہم چلو آؤ مل کر مکر کریں، ہم تو ڈرتے ہیں. فرمایا حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. یوں نہیں. کئی لوگ آپ کو ملیں گے، ہمیں تو اکثر مل جاتے ہیں، دعا کرنا دی میں بڑا بد نصیب ہوں، میں بڑا بدبخت ہوں، بڑا گنہگار ہوں، دعا کرنا. اور میں اگر کسی کو یوں کہنے والے کو آواز دے دوں او بدبختی ادھر آئیے، پھر دیکھو اس کا منہ بنتا. مکر کرتے ہیں میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا شاکار ہوں، ولی بنتا ہے. دوسرا کہتے پھر دیکھو بنتا ہوا. اصلاح نہیں، نفس کی اصلاح نہیں، طبیعت نہیں بنی. آج تک ہمارا کلمہ، میرے تو دیکھنا، آج تک ہمارا کلمہ یہاں زبان سے نکل کر اب تک یہاں نہیں آیا. زبان سے نیچے اس تھوڑی چوکھا فیصلہ ہے. کوئی ہوائی جہاز کا رستہ ہے بیچ میں، کوئی میدان کا رستہ ہے بیچ میں، زبان اور تھوڑی کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے. ویزا لینا پڑے گا، پاسپورٹ بنوانا پڑے گا، اور آج تک تیرا کلمہ چل کر تیری یہاں تک نہیں پہنچا. اس سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ منہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دل میں سارے کفر بسائے ہوئے ہیں، شرک بسائے ہوئے ہیں، بدماشی بسائی ہوئی ہے، کنجریاں بسا رکھی ہیں دلوں میں. جناب اما عائشہ صدیقہ سب کا رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے اجرے کو جنت میں قربان، بہشت بڑی قربان. اب بتلاؤ زبان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہو اور تلاوت ہو قرآن کی. زبان ہماری اماں کی ہو، سارے جہاں کی اماں کی زبان ہو، اور قرآن کی تلاوت ہو. محل تھوڑا ہی تھا، بارش ہوتی تھی تو سردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی چھت ٹپکتی تھی، دیوار میں سوراخ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہیں، آواز آ گئی، رحمت والے ہاتھوں سے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، اس سوراخ کو کوٹ کوٹ کے بند کیا، اور کان لگا لگا کر کے سنتے ہیں. میری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قرآن والی آواز کہیں باہر تو نہیں آتی. وہ اللہ کی آواز رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹ سننے والی ہو اور قرآن کی آواز ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مٹی کا ڈھیلا کوٹا سوراخ میں، اور یوں کان لگا لگا کر سن رہے ہیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. نبی نے ہماری ماں کی آواز قرآن والی نہیں باہر آنے دی. آج گھر گھر کنجریوں کی آواز نہیں گونج رہی. بسوں میں سفر کرو، ویگنوں میں سفر کرو، اور کام ہی کوئی نہیں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں آج لاکھوں مر رہے ہیں پر کلمہ نصیب نہیں، توبہ نصیب نہیں، استغفار نصیب نہیں. اسی لیے قرآن کہتا اتقوا اللہ، میں خدا سے ڈرو، میں بڑا بے نیاز ہوں. اگر چاہو تو کتنے لوگوں کو مار دوں، نہ جنازہ ہونے دوں، نہ کفن دینے دوں، نہ غسل ملے، نہ جنازہ ملے، نہ قبر ملے، نہ کلمہ ملے، کچھ بھی نصیب نہ کرنے دوں. میں بڑا بے نیاز. حق تقاتہ، ایسا درجہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمایا اتنا درجہ، اتنا خوف کھا جا، میری بے نیازیوں سے گھبرا جا، میرے قہر سے ڈر جا، میرے غضب سے ڈر جا، تم نہیں جانتے. فرمایا واللہ عزیز
لینے پہ آ جاؤ، بدلہ لینے پہ آ جاؤ، چھڑوانے والا کوئی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایک ایک قرآنی لفظ پر عمل کیا، اور جب ان حضرات کی موت آتی تھی، میرا ایمان اور یقین ہے جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھل جاتے تھے، پہلے کھل جاتے تھے۔ کبھی نماز قضا نہیں کی۔ میں ذمہ داری سے قسم کھا کے کہتا ہوں 1.5 لاکھ صحابہ کرام کی تعداد میں سے کوئی بھی جھوٹ بولنے والا نہ تھا، کوئی حرام خور نہیں تھا، کوئی ان میں ظالم نہیں تھا۔ آج رگ رگ میں جھوٹ، جب تک جھوٹ نہ بولنے روزی نہیں بنتی، جب تک اپنے اوپر لعنت کا ٹوکرا نہ رکھے کام نہیں چلتا۔ سارے کفار مکہ والے حرکتیں آ گئی، وہی بدماشی آ گئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جس گھر میں بے غیرتی آ گئی، جس گھر میں بے حیائی آ گئی، جس گھر میں کا رخ بدماشی نے کر لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس گھر میں اللہ کی رحمتیں کبھی نہیں آ سکتی، اللہ کی طرف سے برکتیں کبھی نہیں آ سکتی۔ گھر میں آتا ہو نہ ہو ٹیلی ویژن ضرور ہے، قرض دار ہو، بیمار دوا لانے کے لیے پیسہ نہ ہو، بیماری پہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہ ہو، لیکن ٹیلی ویژن ضرور ہے، VCR چل رہے ہیں، بچیاں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں لیے پھر رہی ہیں۔ اور لعنت ہے ایسے قوم جن کے معصوم بچے بھی بدماش ہو جائیں، وہ قوم کبھی بھی کلمہ پڑھتے نہیں مر سکتی، عزت کی زندگی گزار کر کبھی نہیں مر سکتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا کلمہ پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے موت نہیں آئے گی، درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، استغفار کرتے ہوئے موت نہیں آئے گی، اللہ اللہ کرتے ہوئے موت نہیں آئے گی، اللہ سے خوف کھاتے ہوئے موت نہیں آئے گی، بلکہ اکثر اس حالت میں موت آئے گی، ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا ہے، ادھر کانوں میں کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ موت آتے وقت بھی کنجری کی آواز آ رہی ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کنجری کی آواز آ رہی ہے، جنازہ پڑھا جا رہا ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، میت قبر میں اتاری جا رہی ہے، چاروں طرف سے کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ پھر سب کہتے ہیں جی بڑی بے حیائی کا دور آ گیا، خود بخود تھوڑی آیا، ہم نے بنایا، سب کا حصہ ہے۔ جب خیر الہی آئے گا کوئی نہیں بچے گا، اللہ کا عذاب آئے گا کوئی نہیں بچ سکے گا، پریشانی کا عذاب، خوف کا عذاب، بھوک کا عذاب، پیاس کا عذاب، لباس کا عذاب۔ قرآن کا ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان۔ اللہ پاک قرآن کریم میں جل شانہ فرماتے ہیں ایک بستی والے تھے، ان کو میں نے مال دیا، دولت دی، اولاد دی، کھانا پینا بڑا دیا، لیکن کفر کرنے لگے، بدماشی بھی آ گئے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ
میری لعنتوں کی لات، انہوں نے ٹھکرایا، میں نے ایمان دیا، انہوں نے اس کو باہر پھینکا، میں نے شرافت دی، انہوں نے اس کا دامن چھوڑا، میں نے تحفظ عزت دیا،